بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یاد رہے، اگر ہم دنیا میں کسی کو دوست بنائیں گے تو اس دنیا دار کی دوستی دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی، مگر جب ہم کسی اللہ کے ولی کے ساتھ دوستی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ دوستی ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گی، جیسا کہ الا المتقین سے ثابت ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو بندہ ہر کام اپنے خالق کی حقیقی کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جو شخص ان اللہ والوں کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے، رب تعالیٰ اسے بھی پسند فرماتا ہے، اور جو اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی، بغض اور عناد رکھتا ہے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید فرمائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بھی میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرے گا، تحقیق اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ناظرین کرام، آئیے غور فرمائیں کہ اولیاء اللہ کو حقیر جاننے والے اور ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والے کا دنیا میں کیا حشر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے شیخ سنعان کا حشر۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب اولیاء، حاضرین و غائبین نے آپ کی تعظیم کی وجہ سے گردنیں جھکا دیں اور آپ کے کمال کو تسلیم کر لیا، مگر اصفہان میں شیخ سنعان نے انکار کر دیا۔ جب اس کی نافرمانی کا کشف غوث اعظم کو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس چرواہے کی گردن پر خنزیر کا قدم ہوگا۔ کچھ مدت کے بعد شیخ محمد فرید الدین اتار کے ساتھ کفار کے شہروں میں سے ایک شہر کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو سنان کی نظر ایک حسین جمیل لڑکی پر پڑی جو اپنے محل پر کھڑی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ شیخ پہلی نظر کے ساتھ اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، عقل جاتی رہی۔ بس پھر کیا تھا، اس کے حسن و جمال کے مشاہدے کے بعد وہاں سے آگے چلنے کی طاقت نہ رہی۔ جب اس نے اس کی محبت کو دیکھا تو اس کے دل میں شیخ کی محبت پیدا ہو گئی اور وہ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ جب اس کے باپ کو اس کی حالت کا علم ہوا، سوچنے لگا اس کا علاج کیسے ہوا۔ آخر اس کے نکاح کے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ شیخ سنان کو اس لڑکی کے باپ نے خبر دی کہ ہمارے ہاں شادی کا طریقہ یہ ہے، جس وقت ہم اپنی کسی لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو اس کے بننے والے خاوند کو خنزیروں کا چرواہا بناتے ہیں، اور وہ ہر روز ان کے لیے خنزیر کا ایک بچہ لاتا ہے، اور ہم اپنی رسم کے مطابق اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور یہ سلسلہ نکاح کے وقت تک جاری رہتا ہے۔ جب نکاح کا وقت آتا ہے تو اس کے ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ اور خنزیر کا گوشت، جبکہ دوسرے ہاتھ میں لڑکی کا دامن پکڑاتے ہیں۔ شیخ سنان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس خدمت کو بغیر کسی جھجک کے پورا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہر صبح کے وقت ایک خنزیر کا بچہ اپنی گردن پر اٹھا کر ان کے پاس لاتا۔ جب مقررہ مدت پوری ہو گئی، اب نکاح کا وقت آیا تو انہوں نے شیخ سنان کے ہاتھ میں خنزیر کا گوشت اور شراب کا پیالہ دیا اور دوسرے ہاتھ میں اس حسینہ کا دامن بڑی خوشی سے تھما دیا۔ جب شیخ نے شراب پینے اور خنزیر کا گوشت کھانے کا ارادہ کیا تو شیخ فرید الدین نے بلند آواز سے پکارا، یا سلطان سید عبد القادر، ہمارا شیخ گمراہ ہو رہا ہے، امداد امداد یا محی الدین۔ اس وقت پیران پیر وضو کر رہے تھے۔ آپ نے وضو کرتے کرتے پانی کا ایک چھینٹا مارا کہ شیخ سنان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ گوشت اور شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر پڑا، اپنی غفلت سے بیدار ہو گیا، فوراً جنگل کی طرف بھاگا۔ فرید الدین نے پوچھا، کہاں بھاگ رہے ہو؟ شیخ سنان نے جواب دیا، اس کی طرف جا رہا ہوں جس کی گستاخی کرنے کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے، اب ان سے معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ پھر جب بغداد پہنچے اور اپنا منہ سیاہی کے ساتھ سیاہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو باندھا، خادموں کے ساتھ دروازے پر آیا اور وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور ظاہر و باطن سے غوث الاعظم کے سامنے عاجزی کرنے لگا۔ غوث الاعظم کو اس پر ترس آ گیا، اس کے سابقہ فعل کو معاف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کھولے، اسے وضو کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد غوث اعظم نے بارگاہ الہی میں شیخ سنان کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پیران پیر کی دعا پر سنان کے کیے گئے گناہ معاف فرما دیے۔
بے ادما مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈوئی، تے منزل مقصود نہ پہنچیا بے ادب دے کوئی۔ ابن سقا کا حشر۔ عبداللہ بن علی حجروی تمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تحصیل علم کے لیے بغداد آیا اور مدرسہ نظامیہ میں داخل ہو گیا۔ ابن سقا میرا ہم جماعت اور ہم سبق تھا، ہم دونوں عبادت کرتے، اہل اللہ کی زیارت کے لیے نکل جاتے۔ بغداد میں ایک شخص کے متعلق شہرت تھی کہ وہ وقت کا غوث ہے، جب چاہتا ہے ظاہر ہوتا ہے، جب چاہتا غائب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم اس شخص کو ملنے کے لیے چلے گئے اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ راستہ میں ابن سقا نے کہا، آج میں اس سے ایک ایسا عملی مسئلہ پوچھوں گا جس کا وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ میں نے کہا، میں ایک مسئلہ پوچھوں گا، دیکھیے وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فوراً کہنے لگے، معاذ اللہ، میں تو ان سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گا، بلکہ مجلس میں بیٹھ کر فیض زیارت اور فیض صحبت ہی حاصل کروں گا۔ جب ہم تینوں وہاں پہنچے تو وہ وہاں پر موجود نہیں ہیں، اور تھوڑی دیر بعد انہیں وہاں بیٹھے پایا تو انہوں نے ابن سقا کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھا اور غصہ سے فرمایا، اے ابن سقا، خدا تیرا بھلا نہ کرے، تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھتا ہے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ کان کھول کر سنو، وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ تیرے سینے میں شعلے مار رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عبداللہ، تو مجھ سے اس لیے مسئلہ دریافت کرتا ہے کہ میں کیا جواب دوں گا؟ وہ مسئلہ یوں ہے اور اس کا جواب یہ ہے، مگر تو بے ادبی کی وجہ سے کانوں تک دنیا میں غرق ہو جائے گا۔ اس کے بعد سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے پاس بٹھا کر نہایت احترام کیا۔ فرمایا، عبد القادر، تم نے ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب تم بغداد کے منبر پر بیٹھے وعظ کر رہے ہوگے اور اعلان کرو گے، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت تمام اولیاء اللہ تیری عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی گردنیں جھکا دیں گے۔ یہ بات کہتے ہی وہ یکدم غائب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے۔ ابن سقا علوم شرعیہ میں ایسا مستغرق ہوا کہ وقت کے اکثر فقیہ اور علماء اس کی قابلیت کا لوہا ماننے لگے۔ وہ علم مناظرہ میں اس قدر حاوی تھا کہ اپنے مد مقابل کو ساکت کر دیتا، ساتھ ہی ساتھ وہ فصاحت اور وقار میں مشہور زمانہ ہو گیا۔ خلیفہ عباس نے اسے اپنے خاص مصاحبوں میں شامل کر لیا اور شہر روم میں اسے سفیر بنا کر روم بھیج دیا، جہاں اس نے شاہی دربار میں عیسائی علماء کو ایک مناظرہ میں شکست دی۔ بادشاہ کے دل میں اس کی قدر اور بڑھ گئی۔ ایک دن وہ بادشاہ کی حسین لڑکی کو دیکھ کر دل دے بیٹھا، بادشاہ کو نکاح کی درخواست کی۔ بادشاہ نے اسے کہا، اگر تم عیسائیت قبول کر لو تو مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اور وہ اسلام سے دستبردار ہو کر عیسائی بن گیا۔ اب اسے اس غوث کی بات یاد آئی اور سمجھ گیا کہ یہ سارا نتیجہ اس کی بد دعا کا ہے۔ بے ادما مقصود نہ حاصل نہ درگاہی ڈھوئی، تے منزل مقصود نہ پہنچا بعد ادب بے کوئی۔ شیخ عبد الرحمن جمالی کہتے ہیں کہ ایک دن شیخ ابو الحسن علی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مکان پر حاضر ہوئے تو میں بھی ان کے ہمراہ تھا اور ایک شخص کو ان کی چوکھٹ پر پڑا دیکھا۔ اس نے شیخ ابو الحسن سے استدعا کی کہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے میری سفارش کروا دیں۔ چنانچہ جیسے ہی ہم شیخ کے سامنے پہنچے، آپ نے بغیر کوئی سنے فرمایا، اے ابو الحسن، میں نے اس شخص کو تجھے ہبہ کر دیا، یعنی تمہیں اس کا مختار بنا دیا۔ جب شیخ ابو الحسن نے بہر آ کر اس شخص کو یہ واقعہ سنایا، وہ کھڑا ہوا اور دیوار کے ایک سوراخ سے نکل کر ہوا میں پرواز کر گیا۔ ہم لوگوں نے جب اس شخص کے بارے میں حضرت شیخ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اس شخص نے ہوا میں پرواز کرتے وقت اپنے دل میں یہ خیال کیا تھا کہ بغداد میں میرا ہم مرتبہ کوئی نہیں، چنانچہ میں نے اس کی قوت کو سلب کر لیا تھا، لیکن شیخ ابو الحسن علی کی سفارش پر اس کو معاف کر دیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین اولیاء عظام کا احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی کہیں گے کہ یہ تمام جو واقعات، کرامات اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں مختلف کتب سے لی گئی ہیں، اگر ان میں پڑھنے میں کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔
اگر آپ نے ہماری کوئی غلطی نوٹ کی ہے تو آپ کمنٹس باکس میں اس غلطی کو ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم اسے درست کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔